معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 23 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23واں پارہ۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین ابتدائی اور بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ صافات مکمل، نمبر 3 سورہ سعد مکمل، نمبر 4 سورہ زمر ابتدائی حصہ۔ سب سے پہلے سورہ یاسین میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 رسالت، نمبر 2 قریش کی مذمت، نمبر 3 حبیب نجار کا قصہ۔ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کے ایک شخص نے، جس کا نام حبیب نجار تھا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ نمبر 4 پہ اللہ کی قدرت کے دلائل، مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام۔ نمبر 3 کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ نمبر 5 پہ قیامت کا ذکر ہے۔ اس زمن میں محشر کی ہولناکیاں اور سور پھونکنے جانے کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ اس دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگائی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نمبر 2 سورہ صافات۔ اس سورہ کے آغاز میں ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے گئے ہیں کہ ان ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو زینت عطا کی گئی اور ان میں سے بعض کو خدا تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سورہ موت کے بعد اٹھنے اور حساب و کتاب سے بحث کرتی ہے۔ اس صورت میں مزید 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 جہنمیوں کے باہمی لعن طعن اور جنتیوں کے خوشگوار مکالمے۔ جہنم میں موجود لوگ وہاں اپنی بربادی کے باعث ایک دوسرے کو قرار دیں گے اور باہم دست و گریباں ہوں گے۔ اس کے بعد جنتیوں کے ایک مکالمے کا ذکر ہے کہ جنت میں جب وہ نعمتیں سے خوشحال ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ایک کہے گا، میرا ایک ہم نشین تھا جو کہ آخرت اور مرنے کے بعد انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا۔ پھر وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس منکر آخرت دوست کو دوزخ میں جلتا ہوا پائے گا اور کہے گا، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم مجھے بھی گمراہ کر دیتے۔ نمبر 2 پہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اور اس کے تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ۔ آگے نمبر 3 پہ سورہ سعد میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، تمام انسان اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 2 پہ رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور قریش کی مذمت کی گئی۔ تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے۔ اس صورت میں جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے اور خدا نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ جناب یونس کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کی، جس کی برکت سے اللہ نے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ حضرت الیاس کو اللہ تعالیٰ نے بلبک شہر کی جانب مبعوث کیا
وہ بعل نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس نے ان کو منع کیا اور توحید کی دعوت دی۔ چند مخلصین کے علاوہ سب نے ان کی بات کا انکار کیا۔ اس سورہ میں جناب ایوب کی بیماری شفا کا بھی ذکر ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام طویل عرصے بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیے۔ اللہ نے ان کے تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد چند انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آدم اور ابلیس کے قصے کو ذکر فرمایا اور یاد دہانی کرائی کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نمبر 4 پہ سورہ زمر کے حوالے سے، سورہ زمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، پس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں گے، یعنی یہ سمجھایا گیا کہ خدا کے قریب کرنے کے لیے کسی انسان کی پوجا کی حد تک پیروی درست نہیں۔ سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 توحید۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کی کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔